بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سنگ تراش اور سنگ دل قوم، اصحاب حجر کے نام سے جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اس قوم کا پہلا دور ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت سے پہلے اور نوح علیہ السلام کے عہد نبوت کے بعد کا دور ہے۔ یہ قوم اپنے پہلے دور میں قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی تھی اور اپنے دوسرے دور میں اس قوم نے عاد ثانیہ اور قوم سمود کے نام سے شہرت حاصل کی تھی۔ سمود ایک عرب قوم کا نام ہے جو صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن میں ان کو ایک مشرک قوم کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ پتھروں سے گھر بنانا ان کی باعث ترین صفات میں شمار کیا جاتا ہے۔ خدا نے صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو، جو کہ ایک اونٹنی تھی اور ناقہ صالح کے نام سے مشہور تھی، مار ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سمود کی کہانی کا ذکر تورات میں نہیں آیا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیموں کو ملنے والی چیزوں سے سعودی عربیہ کے شمالی حصے میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں سمود کا تذکرہ، بعض کا خیال ہے کہ سمود عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی قلیل پانی کے ہیں، جبکہ بعض کا اس لفظ کو غیر عربی سمجھتے ہیں۔ سمود ایک قبیلہ یا قبیلے کے سردار کا نام تھا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 26 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 80 میں اصحاب حجر سے مراد بھی قوم سمود ہے، کیونکہ حجر اس سرزمین کا نام ہے جس میں یہ قوم بستی تھی۔ خصوصیات: قرآن میں پتھروں اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانا اور ریگستان میں عمارتوں کی تعمیر کو قوم سمود کی خصوصیات کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے زرخیز اور آباد زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ پتھروں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ دوران زندگی: قرآن میں قوم سمود کے دور کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، لیکن ان کو قوم عاد کا جانشین قرار دیتے ہوئے گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ قوم عاد کے بعد کیا ہے۔ اسی بعض لوگ قوم سمود کو عاد الاحرا کی تعبیر سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن میں مذکورہ یہ ترتیب بدون وجہ ہے یا یہ ترتیب ان کی تاریخی اعتبار سے ہے؟ تو اس میں بعض کا خیال ہے کہ قرآن میں موجود یہ ترتیب حقیقت میں ان کے تاریخی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آذر نوش کے مطابق قوم سمود کا تذکرہ باستانی منابع میں عمدہ 8 صدی قبل از میلاد سے لے کر 2 صدی عیسوی کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح قوم عاد اور سمود کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ تھا۔ بعض منابع میں قوم سمود کو سام بن نوح کے پوتوں میں سے قرار دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود وادی القریٰ کے نزدیک دریائے سرخ کے کنارے حجر نامی مقام پر آباد تھے، جو حجاز اور شام راستے میں واقع ہے۔ ایک حدیث کے مطابق لشکر اسلام جب مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے حجر کے مقام پر پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سمود کے عذاب میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے پانی پینے سے منع فرمایا اور گریا کنان وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ جواد علی موجودہ حجاز اور اردن کے بالائی علاقوں کو قوم سمود کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ قرآن میں قوم سمود کا محل زندگی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ دین اور پیغمبر: قرآن آیات کی روح سے قوم سمود مشرک تھے اور خدا نے صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا تاکہ وہ یکتا پرستی کا راستہ اختیار کریں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک حدیث میں آیا کہ قوم سمود کے 70 بت تھے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ایک حدیث ہے کہ ایک قوم ایک بڑے چٹان کی پوجا کرتے تھے اور سال میں ایک دفعہ اس چٹان کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے قربانی پیش کرتے تھے۔
قوم سمود سے منسوب کسی خطبے پر جس کا تعلق سن 267 قبل از مسیح بتایا جاتا ہے پر سن 476 میں حضرت مسیح کے تصویر کی نقاشی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ مدتوں کے لیے قوم سمود عیسائی دین کے پیروکار رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا رد عمل۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی نبوت کے اثبات کے لیے معجزہ کا تقاضا کیا۔ حدیث کے مطابق انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال لائیں۔ خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے باہر آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، لیکن قوم سمود نے اسے مار ڈالا۔ اسلامی مذاہب میں یہ اونٹنی ناقہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کی روح سے قوم سمود کے 9 گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ البتہ بعض دیگر اقوال کے مطابق یہ لوگ 9 گروہ نہیں بلکہ 9 افراد تھے اور ایک غار میں چھپ گئے تھے کہ اسی غار میں سب کے سب دب کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں قوم سمود 2 یا 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے اور ان کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایک قلیل تعداد نے اس دعوت کو قبول کر کے صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ عذاب الہی کا نزول۔ قوم سمود کی طرف سے ناقہ صالح کو مار ڈالنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا کہ 3 دن بعد وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بعض اقوال کے بنا پر پہلے دن ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو گیا، پھر عذاب الہی میں مبتلا ہو کر سب ہلاک ہو گئے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا، تمہیں زمین میں یہ مرتبہ دیا کہ تم اس کے وسیع میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی صورت میں تراشتے ہو۔ اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعویٰ داروں نے کہا، جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اور بولے، اے صالح، لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو۔ آخر کار انہیں ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ ترجمہ سورہ اعلیٰ۔ قرآن میں قوم سمود کے عذاب کو صاعقہ، صیحہ اور رجفہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ بعض مصنفین ان عناوین کو ان پر نازل ہونے والے عذاب کے مراحل قرار دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ اسلامک تاریخی واقعہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔